بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم مکہ سے باہر دعوت اسلام کے آغاز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اس لیکچر میں عام الحزن، سرزمین طائف اور وہاں پر دعوت اسلام اور ان کے رد عمل کے حوالے سے بات ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال میں وصال فرما گئے۔ یہ وہ دو ہستیاں تھیں جنہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھرپور مدد و نصرت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب کفار مکہ کی طرف سے آنے والی ایذاؤں کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھر کے ماحول میں بھرپور دل جوئی کرنے والی اور اپنی مبارک اور فکر انگیز باتوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانیوں کو کم کرنے والی خاتون تھی۔ جب ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد کفار اور خاص طور پر جو خاندان بنو ہاشم تھا اس کی سربراہی اب ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، جو کبھی بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر خواہ نہیں رہا تھا بلکہ کھلم کھلا دشمن تھا، اور جس کی مذمت میں سورہ لہب کی آیات اتری۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعوت اسلام کے اعتبار سے ماحول اس طرح سازگار نہیں رہا تھا جو ان دونوں ہستیوں کی زندگی کے اندر تھا۔ ان حالات کی روشنی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی اور سرزمین ڈھونڈنی چاہیے، کسی اور علاقے کا انتخاب کرنا چاہیے جو دعوت دین کے لیے سازگار ہو، جہاں پیغام اسلام کو قبول کرنے والی روحیں موجود ہوں اور وہ لوگ اسلام کو قبول کر کے اس پیغام دین حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ اور آمادہ ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کی نگاہ جس سرزمین پر گئی وہ مکہ سے کم و بیش 60 کلومیٹر دور وادی طائف تھی۔ وادی طائف اپنے آبادی اور اپنے رقبے کے حساب سے باقی مکہ کے ماحول سے مختلف تھی۔ مکہ کا عمومی علاقہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے، مگر یہ وہ وادی تھی جہاں کے پہاڑ بھی سرسبز و شاداب، اور وہاں پر وادیاں بھی تھی جہاں پر باغات کی کاشت ہوتی تھی، پانی کی فراوانی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ وہ دولت میں کھیلنے والے لوگ تھے، اور دولت کی کثرت نے ان کے اندر ایک رعونت، تکبر اور خاندانی فخر بھی پیدا کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے، حضور نبی کریم نے ان کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کی آبادی میں 3 لوگ ایسے تھے جنہیں سرداری کا رتبہ حاصل تھا، جن میں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ میں پہلے ان سرداروں کو دعوت دوں، اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تو پورے اہل طائف کے لیے قبولیت اسلام کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ آپ ان کے پاس گئے، یکے بعد دیگرے انہیں دعوت دی، مگر انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا سخت رد عمل دیا اور بہت نامناسب اور نازیبا کلمات کے ساتھ آپ کی دعوت کو رد کر دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف انہوں نے دعوت رد کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے شہر طائف چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے شہر کے جو اوباش لفنگے نوجوان تھے انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ششکار دیا اور کہا کہ ان کو پتھر مار مار کے شہر طائف سے نکال دیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی رحمت، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان دے کر بھیجا تھا، ان پر پتھر برسانے شروع کیے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے اور شہر طائف سے باہر دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان کے پتھروں کی کثرت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنی زخمی ہوا اور آپ کے بدن لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے
ایک باغ میں پناہ لی. حضرت زید بن حارثہ آپ کو اس باغ کے اندر لے کر گئے. اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر اجازت چاہی کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے امر کے تابع کر دیا ہے. اگر آپ حکم فرمائیں تو اس وادی کو تباہ کر دیا جائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب دینے والا بنا کے نہیں بھیجا. اور میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، انہیں ہدایت دے تاکہ یہ دین اسلام کی طرف. جس باغ میں آپ نے پناہ لی تھی وہ مکہ کے ہی دو سردار عتبہ اور شیبہ دو بھائیوں کا تھا. انہوں نے جب اس حال میں آپ کو دیکھا تو اپنے غلام عداس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا. عداس جب وہ کھجوریں لے کر آئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجوروں کو تناول فرمانا چاہا. تو آپ کے منہ سے بسم اللہ کے کلمات سن کر عداس حیران رہ گیا. پوچھا کہ آپ تو امی ہیں اور امیوں کے دیش میں رہنے والے ہیں، تو یہ بسم اللہ کے کلمات آپ نے کیوں پڑھے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوئے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جواب میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا دین کیا ہے؟ تو عداس نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو تم صالح ترین انسان حضرت یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو. نبی مکرم یونس بن متی کا نام سن کر عداس حیران رہ گیا. پوچھا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم جب میں اس شہر سے نکلا تھا تو 10 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے جو نبی اللہ یونس بن متی کو جاننے والے ہوں. حضور نے فرمایا بے شک وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا. ان کلمات کا سننا تھا کہ عداس نے فرط عقیدت میں آپ کے سر اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اس سفر سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور کم و بیش 25 دن تک کا یہ سفر تھا جو آپ نے مکہ سے طائف اور طائف سے واپسی پر کیا. اس سفر کے اندر گرچہ طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دولت نصیب نہ ہوئی، مگر دوران سفر واپسی کے اوپر جنات کا ایک قافلہ وہاں پہ رکا. انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانہائے مبارک سے ادا ہونے والے کلمات قرآن کو سنا، تعجب خیز ہوئے. حضور نبی کریم سے ان کی ملاقات ہوئی. حضور نبی کریم نے انہیں دعوت دین دی اور جنات کے اس گروہ کو قبول اسلام کرنے کا شرف حاصل